بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، عالم باطن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرماتے جا رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی جسم گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، دستار اقدس پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں اور غبار آلود ہو چکی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے نواسے کے امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے، اور اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ کربلا کے دھولے کے لیے جنت سنواری جا چکی ہے، حوریں صف بصف فاطمہ کے لال کے استقبال کے لیے استعدہ ہو چکی ہیں۔ چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں کے اوپر سے بہہ نکلتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ اسے پیش خدمت کروں۔ تمام ملائکہ صف بصف محمد عربی علیہ السلام کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مردود و ملعون کا تیر آ کر امام مظلوم کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حلقوم حسین سے خون کا فوارہ ابل پڑا، آپ نے دست اقدس آگے بڑھا دیے اور خون کو چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ امین صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بھی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے۔ نانا جان نے بھی اپنے عظیم ذبیح کا خون شیشے میں ڈال لیا، اور اب نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے۔ خون امام آسمان کی طرف اچھلا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا، اور پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن کر ابھر آیا، جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بے گناہ قتل کی گواہی دیتا رہے گا۔ بقول سائم چشتی، جدوں تو سید مظلوم شہید ہویا، شفق صبح دی ادوں تو رتی ہو گئی، گلستان محمد دے گنچیاں تے نیری او چلی، پتی پتی ہو گئی، گرم اکبر جوان دا خون ڈلیا، ریت کربلا دی ہور تتی ہو گئی، ادھر زہرہ دا بجھیا چراغ سائم، ادھر گول سی کفر دی بتی ہو گئی۔ آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، ظالموں، بے غیرتی کی یہ انتہا تو نہ کرو، ناموس محمد کو لوٹنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ رک گئے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے حلق کا خون منہ کے راستے بھی جاری ہے، اور اسی حالت میں ذرا بن شریک ملعون و مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی۔ امام مظلوم کا بائیں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی کہ سنان بن انس مردود و ملعون نے آپ کے سینے اقدس پر نیزے کا وار کر دیا اور نیزہ سینہ کے پار ہو گیا۔ امام مظلوم
حق کی جہاد ادا کر چکے ہیں۔ سارا جسم ماہ انور سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا ہے۔ دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیور نواسے کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے والے ہیں۔ وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس نے سینہ منور میں کھبا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن رحل زین سے نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم گرم ریت میں مل گیا۔ حال یہ ہے کہ تیغوں سے بند بند جدا تھا جناب کا، شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو بےتاب ہو کر خیموں سے نکل آئیں۔ آپ فریاد پر فریاد کرتی اور دوڑتی ہوئی مظلوم برادر کی طرف آ رہی تھیں۔ بقول میر مونس، دیکھا تو جان اہل حرم کی نکل گئی، غم کی چھری کلیجہ زینب پہ چل گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، صورت بدل گئی، امڈا تھا دل کے اشکوں کی ندی ابل گئی، چلائیں یا رسول بلاؤں کو رد کرو، یا شیر کردگار پسر کی مدد کرو۔ امام مظلوم علیہ السلام گھوڑے سے گرے تو گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی۔ فاطمہ کا لال خون میں ڈوب گیا تو اسلام کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ امام مظلوم کیا گرے، کفر کی دیوار کو لرزہ آ گیا، جبر و تشدد کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خون حسین کی سرخ لکیر نے حق و باطل کی حدوں میں امتیاز کر دیا۔ بقول سائم چشتی، رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر دیاں پر نہیں حق وچ باطل رلاون دتا، نانے پاک دی پاک دستار اتے ماسا داغ حسین نہیں آن دتا، رخ امت دا نانے دی شرع والوں ذرا جنہ حسین نہیں بھون دتا، مرکز عشق دی لاش دے ہوئے ٹکڑے سائم مرکز نے ٹکڑے بناون دتا۔ قرآن ناطق گرا پڑا ہے اور شمر نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سنان بن انس شور مچا رہا ہے کہ اس کا سر کاٹ دو۔ امام علی مقام علیہ السلام الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں، آخری سجدہ کرنے کے لیے آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا، شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا لے تاکہ میں اپنے رب کے حضور میں آخری سجدہ کر لوں، اور پھر آپ نے اس حالت میں بھی زور یداللہ الہی سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز کو بارگاہ خدا بندی میں رکھ دیا۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب یداللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے، اور ملائکہ کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ پھر سنان ابن انس نے اس سر انور کو جسم سے جدا کر دیا جسے رسولوں کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس ہو کر بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی جادہ الکریم و الیہ و صحابہ و انصارہ و ابنائہ و اخوانہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اطراطہ و بناتہ۔ میرے بابا کو کوئی ذبح کیے جاتا ہے، کاکیں پکڑے سر پاک لیے جاتا ہے۔ یزید کے خونخوار کتوں نے شبیر علیہ السلام کا سر کیا قلم کیا، پوری انسانیت کا ہی سر قلم کر دیا، حق و انصاف کا سر قلم کر دیا، اور پھر آپ کے کٹے ہوئے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر بلند کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ پہلا سر تھا جسے نیزوں پر بلند کیا گیا۔ سر شبیر نے نیزے پر بلند ہو کر یہ حقیقت مکمل طور پر واضح کر دی کہ حق ہمیشہ سر بلند ہی رہتا ہے، صداقت کو ہمیشہ سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ جو زبان سے اقرار نہیں کرتے وہ عملی طور پر دنیا کے سامنے حسین علیہ السلام کی سر بلندی کا اظہار کر رہے تھے۔ سرفرازی تو نواز رسول کی ملکیت تھی۔ سر شبیر نیزی کی بلندی پہ یہ کہتا تھا، مجھے دیکھو کہ میں نے دین کی حرمت بچا لی ہے۔ پھر یزیدیوں نے راکب دوش رسول کے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ لعنت و خدا کی اور فرشتوں کی ان ملعونوں پر۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔